بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I know کہ unannounced live session ہے, but I just thought کہ it's been many days اور بہت سی ریکویسٹ آ رہی تھی لوگوں کی طرف سے, بہت سے questions آ رہے تھے مجھے ان باکس میں, اور it was really essential کہ I should have a live session on this topic called hopelessness. And mashallah for that I have invited my guest as Sahil Adeem bhai, uh, who I believe, inshallah, is going to give you a perspective from psychology and also from Islam. And I'll be giving him some questions, inshallah. I'll be telling him some, the questions which I have in my mind. And the questions which I receive, keep on receiving, I'll be asking him, inshallah. So I think Sahil bhai should introduce himself. Sahil bhai, can you please just introduce yourself a bit to the audience? Sure. Assalamu alaikum, everyone. My name is Sahil Adeem, and I'm just a fellow researcher, just like any other student that we all should be in our own triumphs towards our purpose. I've been studying psychology and neuropsychology a lot because of my occupation, and also because of the fact that کئی دفعہ آپ کو I can go bilingual, right? Yes. تو کئی دفعہ آپ کو کوئی ایسے جو ہے نا فارمولا آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے کسی ایسی کتاب میں کہ جس کی آپ ریمینسنس دیکھتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیات سے, کچھ نشانیاں آپ کو نظر آنی شروع ہوتی ہیں. So when I studied the science of how the whole human system is made, there were so many things that I started to relate with the way Allah Ta'ala is talking to us. Everybody gets his own angle from the Quran. And the Quran is such a vast and deeply embedded structure of meanings that whoever comes from whichever angle, from whatever his education or knowledge system is, وہ قرآن پاک کو اسی اینگل سے دیکھتا ہے اور اس کو اپنی حقیقت اور حقائق نظر آنا شروع کرتے ہیں. بشرطے کہ پرپز آپ کا درست ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا پرپز صاف رکھے. کبھی بھی شیطان ہم پہ پرپس کے تھرو ہی حملہ کر کے ڈیویٹ کر دیتا ہے. تو ابھی تک تو یہی کوشش ہے کہ ٹرائی اینڈ ایکسپلین ٹو دا نیوسٹ پاسبل جنریشن آف مس انفارمڈ ہیومن بینگز دیٹ وی آل آر ٹو کم آؤٹ, بیکاز میرا فلسفہ بڑا سمپل ہے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو اینڈ وتھ مائی انٹروڈکشن, کہ ہر دور میں مس انفارمیشن کی نئی ڈیپتھ آئے گی. یہی فرق تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں کہ میرا دور بہترین ہے, اس کے بعد بدتر سے بدتر دور شروع ہو جائیں گے. سو اس کا مطلب آسانی سے جو میں سمجھا ہوں, آف کورس as far as I could gather, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو علم کی جو حیت ہے نا وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائے گی. مس انفارمیشن کا مطلب ہے کہ پتہ ہمیں بڑا کچھ ہوگا مگر کور سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. سو اس وجہ سے مجھے سورہ عصر کا جو ترجمہ ہے نا وہ بڑا اپنے اینگل سے بڑا کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ انسان نقصان میں کیسے ہوئے, نقصان تر نقصان ہے. تو وہ یہی نقصان ہے کہ ہمیں علم سے کور سے دور کیا جا رہا ہوگا, اور ہم اتنے دور آ چکے ہیں 14 صدیوں میں کہ ہمیں اب کور ڈھونڈنے کے لیے کئی جنریشن شاید لگ جائیں. مگر اس کا حل بھی اللہ نے بتا دیا پھر کہ جو ریسرچ کرتے رہیں گے حق بات کو, ہم سمجھتے ہیں کہ معاملے میں سچ بول دینے کو حق بات ہے. حق بات کا عربی میں بڑا اچھا اور گہرا مطلب ہے کہ ٹروتھ فائنڈرز جو ہے نا وہ نقصان میں نہیں رہیں گے. تو ٹروتھ فائنڈر کا مطلب ہی ہے کہ وہ جس چیز کی توڑ ہے وہ ہے مس انفارمیشن کی, جہالت کی توڑ. تو دس از ہاؤ آئی ایکچولی سو سورہ عصر, اینڈ دیٹس ویئر آئی ایم آلویز گوئنگ ٹو ٹیل ایوری ون کہ جب ہم کسی بھی کنٹمپریری فلاسفی کو پڑھتے ہیں, بے شک وہ سینٹ آگسٹین سے شروع کرتے ہوں ہم اور کارل مارکس تک آتے ہوں, بس آج کل کے جتنے بھی فلاسفرز ہیں ان سب کو بھی پڑھیں تو وہ اپنے اپنے اینگل سے کہیں نہ کہیں پہ پہنچتے ہیں. وہ آتے سورہ عصر تک ہی, ان کو پتہ نہیں ہے, ایک الگ کہانی. تو بدھزم میں جو فلسفہ ہے نا جس کے اوپر نیچے نے اپنی پوری دکان کھولی ہوئی تھی, اینڈ آئی ریئلی لائک دا فیکٹ دیٹ پیپل ایٹ لیسٹ ور سرچنگ فار دا ٹروتھ. مسلمانوں نے تو چھوڑ دیا یہ کام, تو کوئی تو دکان کھولے گا نا. تو اس نے جب کہا نا کہ he is inspired by Buddha, who said that like I am because I suffer therefore I am. I suffer therefore I am. اس کی بنیاد پہ اس نے پورا کا پورا فلسفہ کھولا, اور پورا اس وقت یورپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس فلسفے کو لے کے. ایون تو سورہ عصر یہی کہہ رہی تھی کہ انسان نقصان میں ہے, I suffer therefore I am, مگر وہ نہیں کہ جو کہ ریسرچ کریں گے اور کور کے
تک پہنچنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں گے. اینڈ دس از دا پرپز ایز آئی سی اٹ فار ایوری مسلم اینڈ ایوری ہیومن بینگ, کہ ہر وقت وہ پلانیٹری مس انفارمیشن کے اگینسٹ ٹروتھ ٹیلر, دا فیکٹ فائنڈر بن کے رہے. سو اس کے لیے سائیکالوجی اور نیورو سائیکالوجی میں اتنا کچھ تھا کہ I could not take my eyes off of that subject, even though I'm studying a lot to answer a lot, because میں وہ ان مسلمانوں میں سے ہوں جو قرآن پاک کی ان سائنٹیفک انوملیز کو ریورس انجینئر کرنے کا خواہش مند ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی ایسی بات کی ہو جو کہ ہمارے دور میں ہمیں عجیب لگتی ہو, وہ ہے ہماری سورس کے اس کو اگر ریورس انجینئر کریں گے تو سائنس بھی پوری ہو جائے گی, نوبیل پرائز بھی مل جائیں گے آپ کو, اور آپ کا فیکٹ کو, مس انفارمیشن کو, کلٹر کو توڑنے کا موقع بھی مل جائے گا. رائٹ, ماشاء اللہ, یہ ایک انٹروڈکشن تھا اور آپ سب نے یہ جان لیا ہوگا کہ بیسکلی ہی از اے سائیکالوجسٹ, رائٹ, بیہیویئرل سائیکالوجسٹ. I'm a student of psychology. I'm not an expert. I'm still studying. جو شخص یہ کہہ دے کہ So that's why I've called him, because اس ٹاپک کو ہم ان سے سمجھنا چاہیں گے, کہ ہوپلیسنس کے ٹاپک کو. So the first question, I'm going to come straight to the question, Sheikh. What is hopelessness? Well, the simplest way of looking at hopelessness, or to define hopelessness, is to wander without a purpose. انسان کی حضرت آدم سے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیں ہسٹری تو پتہ ہے, اللہ نے خود بتایا تھا کہ آدم کو ایک خاص قوم میں سے چنا تھا. تو شروع سے لے کے آخری بندے تک انسان کے اور اس زمین کے, اس کائنات کے ڈیزائن میں ہی نہیں ہے کہ ہمیں خوشی پہنچائے گی, یہ ہمیشہ خطرہ ہی پہنچاتی ہے ہمیں. It is always working towards the death of the human being, and that's where the suffering actually is. آپ کچھ دن بھی بغیر کسی فیئر کے نہیں گزار سکتے. اگر کچھ بھی نہیں ہے کسی کو فیئر, سب کچھ مل گیا تو اس کو فیئر آف ڈیتھ رہتا ہے. سو ہوپ از the journey towards first and foremost your inner purpose. جب آپ کو وہ مل جاتی ہے تو پھر آپ کو ہتھیار مل جاتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی جو فیئر ہے نا, اس کو میں نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اور جس کو وہ پرپز نہیں ملتا تو اس کی وہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی خوشی اور ہیپینس کی چیز کو نا لوگ ہوپ کہتے ہیں. Even though hope has nothing to do with happiness, hope is everything to do with the purpose of the human being. So جن کے پرپز زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ بڑی مصیبتیں آتی ہیں, وہ اسی لیے صبر کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں پھر. So جب بھی اللہ تعالیٰ صبر کی بات کرتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام صبر کی بات کرتے ہیں, وہ بیسکلی ہوپ کا بینر آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. So this is basically what you mean is that hopelessness is the lack of purpose. Not the lack, that's not the right word. دماغ کی نس پہ نہیں جائے گا. It is the absence of purpose. Absence of purpose. Yeah. It's not the lack. And how do you define purpose? Well, دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اندر سے آواز نہیں آتی, کہ اس کو ہم ڈپریشن کی آواز کہتے ہیں آج کل, کہ کوئی اور کام تھا اور کر کچھ اور رہا ہوں میں. سو جب آپ کو ایسی آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو آپ کا جرنی ٹورڈ پرپس شروع ہو جاتا ہے. اس جرنی کو ماں باپ جو ہیں, وہ عقل مند ماں باپ جو ہیں, بادشاہ, وہ شروع میں ہی وہ انسٹال کروانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. اگر ایسا ہے نہیں نا, ہم ایسے دور میں ہیں نہیں, سو پھر اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے کچھ 10-12 سال بعد جب ادھر ادھر تھپیڑے کھاتا ہے انسان, اور اس کے بعد جب اس کو کچھ مل بھی رہا ہوتا ہے, کچھ کھو بھی رہا ہوتا ہے, تو اس کو پھر اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے, ہمیں بتایا کچھ اور گیا ہے. سو اس ڈپریشن کی اور ہالونیس کی فیلنگ سے آپ کو کلیئر ایویڈنس ملتا ہے کہ there is something else that I'm supposed to do. سو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. پرپز ہے کیا؟ پرپز بڑا آسان ہے کہ پوری دنیا کو اس لیول پہ آپ لوگوں نے, ہم سب نے اتنی نالج اور فیکٹس اکٹھے کرنے ہیں سورہ اثر کے حکم کے مطابق, کہ جتنے بھی یہ مس انفارمیشن اور جہالت آئے گی اس سے ہر وقت نکالنے کی کوشش کرتے رہنا. جتنا بھی زیادہ آپ علم حاصل کریں گے اتنا آپ کو بات کرنی آ جائے گی, اور لوگوں کو بات کر کے انفلوئنس کرنا آ جائے گا. اگر بات کرنے کے بعد ایسی سٹیج آ رہی ہے, جو کہ ہمارے دور میں میرا نہیں خیال آئے گی اتنا, بہت اللہ کرے کہ آپ کی باتوں سے وہ ہو جائیں,
مگر اگر وہ پھر بھی نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس پھر دوسرے پلان بی پہ آؤ اگر کوئی ہٹ درمی کرتا تو. مگر ہمارا پرپز جو ہے نا وہ تلوار نہیں, ہمارا پرپز انفلوئنس ہے. ہمارا پرپز ہے کہ آرٹیکولیشن کی سینس اتنی بڑی ہو مسلمانوں کی, اور صرف ہر دھرم ہمارے پلان بی کے اوپر آئیں, ورنہ ضرورت نہیں. عمومی طور پہ انسان بیسکلی, میں انیٹزم کا بہت بڑا بلیور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی زیادہ نیکی رکھی ہے, اتنا زیادہ رحم رکھا ہے کہ وہ نظر آتا ہے. تو جب کوئی اچھا آرٹیکولیٹ انسان حق کی پیغام پہنچاتا ہے ود ایویڈنس اینڈ فیکٹس, ایموشنز نہیں, فیکٹس, تو میں اس بندے کو سچا مسلمان ہی نہیں مانتا کہ جس کو حق کے اوپر آرٹیکولیشن نہیں آتی. بہت اچھی بات ہے سمعنا و اطعنا, وہ ہمارے اپنے لیے, مگر کسی ایسے بندے کو پوری دنیا کو انفلوئنس کرنا تو آپ کو ایویڈنس دینے پڑیں گے, اور سورہ اثر کیا ہی رہی ہے. تو یہ ہے پرپز ہمارا, ٹو چینج دا فیس آف دا ہیومن پلانٹ ایوری سنگل ڈے. That's the actual purpose. Right, mashallah. Okay, Sheikh, why do people become hopeless? You know, what could be the reasons? We see so many hopeless people. We see the youth becoming hopeless day and day. Well, there's a very clear evidence for it. Ever since the dawn of Islam. Actually, میں پہلے سے شروع کر دوں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی, مگر every few hundred years دنیا میں کچھ گنتی کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی نیت کے ساتھ دنیا کے سلوشنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم فلاسفرز کہتے ہیں. وہ بڑے مسئلے کو دیکھتے ہیں اور اس کے حل ڈھونڈتے ہیں, ایویڈنس بیسڈ ریسرچ کر کے, اور پھر بہت ڈیپ تھنکرز ہوتے ہیں. وہ اس لیول پہ پھر علم حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کا کور جو ہے نا ایک ستارے کی طرح اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور لوگ پھر اس کو باقاعدہ ستارے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور اس کی روشنی سے جب وہ دیکھتے ہیں اس کو پھر اسے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ پوری کائنات میں دیکھ رہے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. جس کا کور اتنا اسٹرانگ ہو جائے تو اس کی گریویٹیشنل پل میں پوری دنیا گھومتی ہے. ایسے ہی ہر فلاسفر کے ساتھ ہوا ہے. ابھی تک آپ ارسطو کا ہم کتابیں چاٹ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ روشنی آتی ہے اس سے ابھی تک. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم کبھی فلاسفر کے طور پہ دیکھتے نہیں نا. ایک دم ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کس پاورفل فلاسفی کے بیچ میں اسلام آیا تھا. ہمیں صرف دور جاہلیت کے عرب نظر آتے ہیں. اس وقت دنیا میں فلسفے کی ارسطو اللہ کے نبی سے بہت پہلے کا, ٹھیک ہے, اور یہ ساکریٹیز کتنے پہلے کا. گریک میتھولوجی میں 11-12 بندے بڑے کام کے تھے جو کہ اپنی طرف سے وہ لے کے غلط طرف ہی جا رہے تھے, مگر نیتیں ٹھیک تھیں ان کی. سو ہر کچھ 100 سال کے اندر دنیا کا نقشہ بدلنے کے لیے نا فلسفی کی ایک خاص ترجیح ہوتی ہے, اس کے اندر ایک خاص ایوولوشن ہوتی ہے جو پچھلے کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور اگلے کو. جیسے آپ نے بڑے مشہور نام سنے ہیں سوشلزم کے اور مارکسزم کے. یہ کون سا, یہ لوگوں کے بنائے ہوئے آئیڈیاز ہیں. ابھی مسلمان نہیں تھے نا, ان کو اللہ رسول کا پتہ نہیں تھا, ان کو فلسفہ ملتا تو ان کو پتہ ہوتا کیا آنسر تو پڑھے ہیں پہلے سے. جتنی سائیکالوجی اور فلسفی اللہ کی کتاب میں ہے کسی اور کتاب میں نہیں لکھی, چاہے وہ فلسفی کے نام پہ لکھی ہوئی. اور جتنا انر ڈیزائن کو فلسفی کنیکٹ کرتی ہے نا اللہ کی انسان کے اپنے نیچرل ڈیزائن کو, جو نیچر آف ہیومن بینگ asks for the philosophy. بہرحال سو کنفیوژن آتی ہے پھر جب ہم کسی ایسے فلسفے کو, اچھا ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں نا جب وہ 300-400 بندے نا جب اتنی پیک پہ آتے ہیں نا تو بڑے بڑے ملک نا ان کے فلسفے سے اپنی پولیٹیکل انفراسٹرکچر کریٹ کر لیتے ہیں. سو مارکسزم کے بعد جب سوشلزم کی پیک آئی, لینن نے پوری کی پوری کوششیں کی مارکس کو ڈپلوائے کرنے کی. نہیں چل سکتا تھا, وہ امیروں کے خلاف غریبوں کے حقوق کی بڑی اچھی آواز لگا رہا تھا, مگر پھر امیر قتل ہونا شروع ہو گئے, سر عام قتل ہونا شروع ہو گئے, بلکہ امیروں کے کزن کو قتل ہونا شروع ہو گئے. کوئی لنک ہوتا تھا دور سے تو اس کو قتل کر دیتے تھے. سو ڈس بیلنس ہو گئی, کیونکہ یہ سولوشن تھوڑی ہے. پھر یہ چیئرمین ماؤ صاحب نے کوشش کی اور اس نے کہا نہیں یونیفائڈ ایگالیٹیرین سسٹم ہونا چاہیے. تھا وہ ٹوٹالینیرینزم کا, یہ بھی ایک فلسفہ ہے. اور پھر اس نے جو بے درے قتل کیے, مطلب 30-40 لاکھ بندہ ذبح ہو گیا ماؤ کے اندر. پھر وہی ریئیکشن آیا. سو اس کے دوران ہی 15-16 سینچری میں کیپٹلزم پیک پکڑ رہا تھا ہالینڈ اور انگلینڈ میں سے. ہالینڈ سے شروع ہوا, انگلینڈ نے پیک پکڑوائی اس کو. وکٹورین راج اس وقت پیک پہ تھا. سو وکٹوریا تو نہیں تھی ایکچولی, وکٹوریا تو 19 سینچری میں آئی ہے. تو برٹن ایکچولی کیم انٹو بینگ بیکاز آف دا کیپٹلسٹک فلسفی اینڈ اٹ واز دا بگیسٹ پریچر آف اٹ. یہ آپ کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آج میاں والی, منیلا, میامی,
ان تینوں شہروں کے بچے اسی وجہ سے کنفیوز ہیں اور کیا چیز کریں، کیونکہ دنیا کے اوپر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ دو فلسفے ایک ہی وقت میں چل رہے ہوں. انسان کے اندر جو سسٹم ہے نا وہ دو فلسفوں کو مانتا ہی نہیں، چاہے وہ کتے ہوں، بھیڑیے ہوں، ہاتھی ہوں، چونٹیاں ہوں، مکھیاں ہوں اور انسان ہوں. یہ آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا، ہر زندہ چیز ایک الفا میل کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ تو بہت بڑا ثبوت ہے کہ کوئی سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے. ایک سنگولر سسٹم کے اندر ہر جانور اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے. اس کو ہائرارکی آف کمپٹنس کہتے ہیں. اب وہ چونٹیاں اور بلیاں اور کتے اور بھیڑیے اور جتنے بھی جانور ہیں ان کا کوئی پرپز ہوتا ہے تو جس کے لیے وہ الفا سلیکٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ الفا اس پرپز کو اچیو کرنے میں سب سے زیادہ افیشینٹ ہوتا ہے. اور ان کا پرپز ہمیں پتا ہے کیا ہے جانوروں کا، کہ بس ان کا نان نفقہ چلتا رہے اور سروائیول ہو جائے. ہمارے لیکن انسانوں کے پرپز جو تھے نا وہ خالی سروائیول تک نہیں تھے. ہمارے پرپز جو تھے وہ ایوولوشن اور ترقی کے تھے، اور علم حاصل کرنے کی اندر سے ایک خواہش ہوتی تھی. اس لیے کہاں سے تارے دیکھتے ہوتے تھے. یہ مصری 11,000 سال پہلے قبل مسیح انہوں نے پیرامڈز بنائے، اور یہ مصریوں نے نہیں بنائے بائی دا وے، مگر مصر میں بنائے. So what I'm saying is, I'm talking through evidence here, even though I know کہ وہ کوفو کا نام لگاتے ہیں پیرامڈز پہ جو کہ فرعون تھا. کوفو کے دادا جو تھے وہ اسٹون ایج کے تھے، ان کو کہاں سے میتھمیٹکس سمجھ آنی تھی. یہ بس ایک الگ ہی کہانی ہے، اس کو اس تک میں نہیں جاؤں گا. The point is کیپٹلسٹک دور کے اندر جب ایک فلسفہ کیپٹلزم کا ہو تو ہمیں ہر انسان پھر اپنا الفا میل چوز کرتا ہے، ہر جاندار نے چوز کرنا ہے. سو چونکہ کیپٹلزم ہیز ٹیکن اوور اسلام اینڈ بائی لانگ شاٹ کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو دیکھ لے کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. سو دنیا میں فلسفہ اس وقت کیپٹلسٹک کا دور کا ہے. اس فلسفے کے اندر الفا میل کیسے چنا جاتا ہے جو سب سے زیادہ ریسورسفل ہو. کیپٹلزم تو ہے ہی ریسورس اکٹھے کرنے کا نام. آپ خود سوچیں نا، یہ بل گیٹس سے پہلے کسی بلینئر کا نام یاد ہے ہمیں؟ یہ اچانک بلینئر سیلیبریٹیز کیسے بننا شروع ہو گئے؟ جیف بیزوس نے پیسے بنا لیے تو اس میں اس کو سیلیبریٹی ہوڈ کیوں مل رہا ہے؟ جان ہینکاک کیوں نہیں سیلیبریٹی تھا ہمارے، جس کی 121 بلڈنگ ہے امریکہ میں، وہ بہت پرانا بلینئر ہے. So these alpha males are declared because they are practicing the capitalistic philosophy very well. So جب ہم اس الفا کے پیچھے لگتے ہیں نا تو دو مسائل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک، بچپن سے اللہ رسول کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور جیسے اسکول کالج کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے تو بل گیٹس بننا ہے، تو اندر کی ویلیو اور باہر کی ویلیو ٹکرا جاتی ہیں. اس کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں سائیکالوجی میں. دو اپوزنگ بلیفس ایک ہی دماغ کے اندر آ جائیں تو دماغ اندر سے ایکسپلوڈ کرتا ہے، اور وہ پھر خودکشیاں ہوتی ہیں. اور مسلمان بھی خودکشی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے بچے بھی خودکشی کرتے ہیں. مسلمانوں کے بچے جو اسٹیو جاب، بل گیٹس بنتے ہیں وہ بھی خودکشی کرتے ہیں. کیوں؟ یونیورسٹی میں جی وہ نمبر کم آ گئے. یونیورسٹی نمبر سے کون سی جنت دوزخ لگی ہوئی؟ کیپٹلزم میں جنت دوزخ ہی لگتی ہے. اس سے نوکری نہیں مل سکتی، 1.5 سال سے انجینئرز خودکشی کر رہے ہیں. یہ ڈپریشن اور یہ ہوپلسنس ہے نا. یہ ہوپلسنس کہاں سے آ رہی ہے؟ One philosophy has taken over the most superior philosophy کو ہم نے نیچے کیا، اللہ کی فلسفی، اور اس پہ پورا کیپٹلزم کی فلسفی آ گئی. کیونکہ آنی ہی تھی کرۂ ارض کے اوپر ایک وقت میں دو فلسفیز آ ہی نہیں سکتی. الفا میل ایک ہی ہوتا ہے. اب چونکہ وہ الفا میل کیپٹلزم کا کوئی چیتا ہونا نا جس نے کیپٹلزم میں پیک کیا، سو اس لیے ہر انسان کنفیوژن کا. یہ ماشاءاللہ اتنی ڈیپ بات شیخ نے کی ہے کہ روٹ کاز بتائیے، ہوپلیسنس کی روٹ کاز. although I know کہ آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم مور سمپل ٹرمز میں بتائیں، لیکن let me just simplify it for you. And he was actually quite simple. I understood every single thing کہ he is telling the root cause. root cause یہ ہے کہ انسان جو مقصد اس کا ہے، جو پرپس ہے وہ کرنے آیا ہے، اور اس کی بجائے کچھ اور کر رہا ہو، تو دیر ول بی کوگنیٹو ڈسوننس. ایک تذبذب، مائنڈ ایک تذبذب کا شکار ہوگا. اینڈ وین یو نو دیر از اے کلیش بٹوین ٹو فلاسفیز اینڈ ٹو کلچرز، obviously شیخ ایک ٹرم مارجنل مین بھی ہے، if I use the right word, a person hanging in it's a real term, but it doesn't fit here, na. Marginal man is not because of philosophical dissonance, it is because of psychological dissonance. وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ وہ ادھر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، ادھر بھی ٹھیک ہوتا ہے. کبھی he's shifting towards this. Muslims are not shifting towards this. Muslims are not practicing the philosophy of Islam. کیونکہ جس نے ایک دفعہ وہ ٹیسٹ کر لی ہو وہ
اس کو بس کسی اور ہی بیماری نے پکڑا ہوگا جو کیپٹلزم کی طرف دوبارہ جائے گا. دیکھیں ایک چیز نا میں آپ کو آسان کر کے بتا دوں. اللہ تعالیٰ, میں نے آپ سے کہا نا, ہر جانور نے اپنا ایک الفا ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, انسانوں نے بھی کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ الخبائث عدم الخلافہ, کہ اگر اپنا الفا نکالو گے نا تو مسلمان کسی اور الفا کے پیچھے جائیں گے, انسانوں نے الفا پکڑنا ہی پکڑنا ہوتا. اس لیے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. اور ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ بڑے مسئلے ہوئے ہمارے ساتھ کہ امام غزالی نے میتھمیٹکس اور سائنس پہ فتویٰ لگا دی. انہوں نے پیک پکڑ لی میتھمیٹکس سے, ٹھیک ہے, ورنہ غزالی اگر فتویٰ نہ لگاتے تو پیک ہمارے پاس ہی تھی, الفا پھر بھی ہمارے پاس تھا. اسلام کے تھرو میتھمیٹکس سائنس آ رہی. الفا ٹرم بار بار یوز کریں, آڈینس کو تھوڑا. الفا میل ہوتا ہے جی. اچھا, انسان کے دماغ میں ایک خاص کیمیکل ہے, ہر جاندار کے دماغ میں ایک خاص کیمیکل ہے. سائیکالوجی میں اس کیمیکل کو ریڈار کیمیکل کہتے ہیں. اس کیمیکل کا نام ہے سیروٹونن. ہر جاندار میں ہوتا ہے, مطلب لابسٹر میں بھی ہوتا ہے, چھپکلیوں میں بھی ہوتا ہے, یو نیم اٹ. ایوری لیونگ اینیمل کنگڈم کے اندر نا سیروٹونن کا سالوینٹ ہوتا ہے. ہر سب سے زیادہ کیمیکل ہارمون ہمارا سیروٹونن ہے. وہ کرتا کیا, اس کا پیچھے ایک فنکشن ہے, وہ دیکھتا ہے اپنے سٹیٹس کو اس پرپس کے سب سے تیز بندے سے کمپیئر کرتا رہتا ہے. سو اسی لیے آپ نے نوٹ کیا کہ جس بھی ڈپریشن کے مریض کو ہم سیروٹونن کی گولیاں دیتے ہیں, کیونکہ ڈپریشن ہوتی ہی ریلیٹیو ایکوٹی کے کم ہونے سے, یار وہ لے گیا بازی میں رہ گیا, یا مجھے کچھ نہیں ملا. وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہاں کمپیریزن میں وہ دیکھتا ہے کہ میں اس ہائرارکی میں نیچے آ رہا ہوں, اس کو ڈپریشن شروع ہوتی ہے. اب وہ ہائرارکی کس چیز کی ہوتی ہے, ہائرارکی ہوتی ہے اس کی سٹیپ پہ ہوں میں, تو جو ٹاپ پہ جو بندہ ہوتا ہے اس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں ہم اپنے آپ کو دلاس دیتے ہیں کہ میرے تو گھر والے سارے ہی, یا میرے علاقے سے میرے دوست یا سارے ہی ناکارہ ہیں, تو ڈپریشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جب تک آپ پانی میں ڈبکی نہیں لگائیں گے کہ میں بھی پیسے بناؤں اور آپ نہ بنا سکیں, تب ڈپریشن شروع ہوگی. یا آپ ایک بڑی گاڑی نہیں لے سکے, یا نوکری نہیں ملی, یا پھر خوشی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, سو دا پوائنٹ از وہ سیروٹونن سیٹ کرتا ہے کہ کس کو الفا میل, الفا سب سے زیادہ پیک ٹاپ پہ کس کو بٹھانا ہے. تو ٹاپ پہ بٹھانے کے پیچھے جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, کہ جو سب سے زیادہ سکسیسفل ہے وہ کہاں جاتا ہے, وہ آتا ہے فلاسفی آف دا پلانٹ سے. جو پورے کرۂ ارض کے اوپر پیک کی فلاسفی چل رہی ہے, جو سب فالو کر رہے ہیں, اس میں جو سب سے زیادہ سکسیسفل ہے اس سے سب ریلیٹ کرتے ہیں اپنے ڈسٹینس کہ میں کتنا سکسیسفل ہوں. اس لیے ہم نے نوٹ کیا ہوگا پاکستان جس کو جس ہر فلاسفی میں کوئی نہ کوئی تو الفا ہوگا نا. ٹھیک ہے, تو اب اللہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا, آپ کا الفا کون ہے, جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ ہے سب سے اوپر. کرائٹیریا بڑا سمپل ہے, فلسفہ تو کمپلیٹ ہے ہمارا, کہ یہ کہاں دیکھ رہے ہو کہ پیسے کس کے پاس ہیں یا کس کے پاس نہیں ہے, یہ دیکھو کہ کس کے پاس تقویٰ ہے. بالکل صحیح, کہ اس پہ اگر نکٹا حبشی بھی تمہیں اگر امیر لگا دیں تو یہ تم نے نہیں دیکھنا کہ یہ کس کو امیر لگا دیا. حدیث ہے نا, یہ دیکھو اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے, تو بس وہی الفا ہے. ٹھیک ہے, سو دا پوائنٹ از, اور وہ بھی بے شک الفا نہ ہو, کیا پتہ نیچے کوئی الفا ہو جو اللہ سے سب سے ڈرنے والا ہے. شیخ ایک کوشچن مجھے آن دا ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن ابھی آپ نے بات کی کہ چونکہ کیپٹلزم حاوی ہو گئی ہے اور ڈیفینیشن آف سکسیس چینج ہو گیا ہے, ہماری سورس چینج ہو گئی, الفا چینج ہو گئے. الفا ایک ہی ہوتا ہے بس, الفا مطلب ایک ہی ہے, وہ چینج ہو گیا. A person asked me, and he was you can call a skeptic, you know, and almost an atheist. He said to me, why will Allah allow alpha to be changed, and why will Allah allow capitalism to, you know, be the criteria? Why do such things happen when Islam is the best, when Islam is the promised way of life, the religion of Allah subhanahu wa ta'ala? دیکھیں بات بہت آسان سی, اور یہ میتھمیٹکس کی بات, I don't know why atheists don't get this basic mathematics right. بڑی آسان سے حساب کتاب ہے. مجرمین کو اگر کھلے عام معافی مل جائے, یہ زیادہ بڑا گناہ ہے, زیادہ بڑا ظلم ہے. مومنین کو ڈنڈے پڑ رہے ہوں نا, یہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہے. مجرمین کو معاف کر دیں تو زیادہ بڑا ظلم ہے. یہ اگر کرائٹیریا جس کو سمجھ آ رہا تھا نا, کیونکہ اس سے پھر کھلی چھوٹ مل جاتی ہے کہ یار معافی ملنی ہے تو گناہ کر لو. جب اللہ تعالیٰ نے ایک کرینہ دے دیا نا, اور پھر نبی بھیجے اس کرینے کے لیے, کیا اس کرینے پہ ٹیسٹ ہونا ہے. پھر آیتوں کی آیتیں دیں کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملنی. ٹھیک ہے, سو یہ بہت ہی بیسک سی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر زبردستی پکڑ کے لوگوں کو رکھنا ہے
تو پھر وہ جو لوگ مر گئے ہیں پہلے جہالت پہ وہ پوچھیں گے کہ اللہ ہمیں بھی پکڑ لیتے پھر آپ. ٹیسٹ سب کے لیے ایک ہے. سو اللہ تعالیٰ اگر زبردستیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود آیت دی ہے کہ یہ کیا لوگ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں پہ آ کے بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ. اور کیا چاہتے ہیں یہ میں نے نہیں کرنا کیونکہ تمہارا ٹیسٹ غیب کے اوپر ہے اور یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے, اسپیشلی ان the winds of atheism بڑی تیزی سے چل رہی ہیں کہ سب سے بڑی خوبصورتی اسلام کی یہ ہے کہ اسلام غیب کا اوپر بلیور ہے. تو جیسے ہی آپ غیب کے لفظ کے اوپر آتے ہیں نا تو آپ صرف سائنس کی بات کریں گے, آپ ایویڈنس کی بات نہیں کریں گے اللہ کے لیے, ورنہ ایویڈنس ہی دیکھ لیا تو پھر غیب کہاں سے رہ گیا. سو جب بھی ایتھیزم سے بحث ہو رہی ہوگی میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ فیکٹ فائنڈنگ کی بات کرتے ہیں, آپ غیب کے بلیورز ہیں, یا تو آپ پھر فیکٹ کے بلیور ہو جائیں. اور جس نے اللہ کو دیکھ لیا اس کے اندر کسی بھی قسم کے ثواب کے ایلیمنٹ کی ویلیو ختم ہو گئی. جب اس نے اللہ کو دیکھ لیا تو پھر تو ثواب کا کیا کرنا ہے. غیب کی بیس پہ ثواب کی ویلیو کریٹ کرنے کا سسٹم ہے اسلام, کہ تجھے بغیر دیکھے بلیو کر کے ثواب کرنے کہ یہ ہوگا. اب وہ الگ بات ہے ہماری نشانی ہمارے اندر اتنی ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے, ہلکا سا بھی سوچو کہ پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بابا کہہ رہے ہیں سوچتے کیوں نہیں, عقل کیوں نہیں کرتے, غور کرو, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, نشانیوں پہ نشانیاں مل رہی ہیں, مگر لڑائی کرنے چلتے ہیں فیکٹ فائنڈر سے بھائی کہ ہمیں اللہ کا فیکٹ دکھاؤ. ہم اس کے علاوہ سارے تمہیں فیکٹ دکھائیں گے جو کہ ڈائریکٹڈ ٹورڈز اللہ تعالیٰ ہیں, مگر اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو آپ خود جا کے دیکھ لو. ہم نے تو جیسے ہی دیکھا ہم کافر ہو جائیں گے بھائی. شیخ کین وی سے کہ ایتھیزم کی بہت بڑی وجہ ہوپلیسنس؟ نہیں, ایتھیزم کی بالکل سائیکولوجیکل وجہ ہوپلیسنس نہیں ہے, ایتھیزم کی وجہ پرپس لیسنس ہے. یعنی کچھ لوگ اگر مایوس ہو کے ایتھیسٹ ہو جائیں کہیں جی کہ مایوس ہو کے وہ پھر ہوپ کی طرف کہے جا رہا ہے. ہوپ تو ادھر ملتی ہے نا, ایتھیزم میں تو ہوپ ہی نہیں ہے, مر گئے تو کر کے کبوتر کی طرح پڑے گے. ہوپلیسنس یعنی مایوسی. ایک بندہ مثال کے طور پہ سائیکولوجیکلی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے لیٹس سے اینڈ ہی کانٹ ڈائجسٹ اٹ. ہاں وہ ہوپلیس نہیں ہے, وہ غصہ ہے. اوکے ہاں نا, ہوپلیس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا مرنے کے بعد. صحیح ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا, میں ہوپ میں ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو پھر تو بنگڑا ڈالیں آپ. تو آپ کو ڈپریشن کی بات ہے, جو مرضی کریں, کھلی دنیا آپ کے پاس. ایتھیزم میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دوزخ میں مسلمان جائیں گے. سمجھ رہے, یہ سوچیں یہ واحد دین ہے جو کہتا ہے کہ بیٹا دوزخ تمہارا. اور اس لیے مسلمان کو نا ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میں نے زیادہ کام کرنے ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ کے رحم کی بھی امید ہے مگر اپنے گناہ کا بھی ڈر ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. اب ایتھیزم پتہ ہے کہتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں, تو پھر اتنے سے سوال پوچھیں مجھ سے تو پھر کیوں کروں میں کچھ. Why should I do anything good in the planet؟ جب کچھ ہونا ہی نہیں ہے بعد میں. تو یہ ہوپلیسنس کی پیک ہے. تو ہوپلیس لوگ اگر ایتھیزم میں جا رہے ہیں تو وہ اس کی سائیکولوجیکل سینس سمجھ نہیں آتی کہ تم اور تو ہوپلیس. ہاں نا, ہوپ ہی ختم, پرپس سے تو ہوپ آتی ہے نا. ٹھیک ہے, سو if I say کہ سر کل سے آپ نے دنیا میں کوئی کام نہیں کرنا تو آپ ہوپلیسنس کی اتھا گہرائیوں میں چل جائیں گے. کیا کچھ بھی نہیں کرنا تو فائدہ کیا. ہمیں ایتھیزم تو بیس فلسفے کی گرائنڈ سٹون ہی ہٹا دیتا نا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا مرنے کے بعد. تو مطلب کوئی درخت بن کے دوبارہ اگو گے یا کوئی چڑیا بن جاؤ گے. اوکے شیخ, what if a person says کہ وہ اتنا ہوپلیس ہو گیا کہ now he or she feels stuck and he or she feels no way out whatsoever, اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا اور سوشلائز کرنے کا دل نہیں کرتا. So how to answer such a person جس جو مصیبتیں stuck ہو چکا ہوں. مصیبتیں ڈھونڈو. ایسے نہ شکروں کو مصیبتیں ڈھونڈنی چاہیے. اوکے, ہاں یہ میں تانا نہیں دے رہا ہوں, یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے. مصیبت میں جا کے نا انسان کے کیمیکلز جو ہے نا وہ اس نل سٹیٹ سے باہر آ جاتے ہیں. مصیبتیں ڈھونڈنے سے کیا مراد؟ مطلب جس دن اس کو ہاں جو کوئی بہن بچہ کوئی ہسپتال جائے گا نا تو اندر سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھیا دعا کے علاوہ کوئی سہارا ہے ہی نہیں انسان کے پاس, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. مصیبت جو ہے نا بہت اچھا تیزاب ہے اس لوہے کو پگھلانے کے لیے جو اندر سے پکا ہو جاتا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی اس کو ہوپلیسنس ہے کہ یار میرے تو بچے مر رہے ہیں, مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے, تو پھر وہ انسانی سطح پر سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو اسلام سے نہ کروائے کہ اسلام میں تو ایتھیسٹ ہو رہا ہوں, یہ وہ
اس کو تو بیسکلی انسانی سطح پہ مسئلے شروع ہو گئے نا کہ he doesn't feel the pain for his own child and there's a problem with his brain, not his philosophy. اوکے مطلب آپ کا پوائنٹ میں بتاتا ہوں کیوں. سوری میں نے بات دوسرا حصہ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فلسفہ دیا نا, اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے نام سے فلسفہ دیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کی بڑی خوبصورت ویلیو دی ہے اصل میں. کہ اگر غزوہ احزاب ہو رہا تھا اور اس سے ٹف ٹائم صحابہ کہتے ہیں مسلمانوں پہ کبھی بھی نہیں آیا, مطلب آسمان کور تھا تیروں سے, ہر وقت تیر چل رہے ہوتے تھے اور یہ چھپے رہتے تھے ہر وقت, اور کافی دن تک چلتا رہا. تو ایک منافق اٹھ کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ علی, محمد تو کہتا تھا کہ کیسر اور کسرا کے دربار ہم پہ کھلیں گے, میں تو باتھ روم نہیں جا سکتا ہوں اس وقت, اور تیرے چہرے پہ مسکراہٹیں ہیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. اور علی کہتے کہ ہاں مجھے مسکراہٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ مجھے پہلی دفعہ یقین ہو رہا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مومنوں کو مصیبتوں سے ٹیسٹ کریں گے, آج تک تو ہم پہ آئی نہیں تھی کوئی, پیر پہ جیت رہے تھے سارا کچھ, مدینہ ان کے پاس آ گیا تھا سارا. سو شکر ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہے, کوئی تھوڑا سا ٹیرر آیا ہے, ورنہ تو مجھے تو شک ہو رہا تھا. فلسفہ کس لیول کے اوپر سائیکالوجی سیٹ کر رہا ہے ہمارا. میں نے اس لیے کہا نا کہ بیسکلی پرپز کا مسئلہ ہے ہوپلیسنس, اٹس ناٹ, یہ جہالت ہے جس سے ہوپلیسنس کی بات ہو رہی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ دیکھیں نیچے پڑھ لیتے ہیں, ڈیکارٹے پڑھ لیتے ہیں, روسو پڑھ لیتے ہیں, محمد نہیں پڑھتے ہیں. ایک دو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفیانہ اپروچ سے دیکھ لیا, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کس آزادی, کتنی بڑی آزادی دے گیا وہ بندہ ہمیں, ماشاء اللہ, اللہم صلی علی محمد. سمجھ رہے نا. تو یعنی کہ سولوشن آپ یہ کہہ رہے ہیں ہوپلیسنس کا کہ فرسٹ فائنڈ the purpose, connect to the purpose. Purpose is already there. It's not about finding the purpose. It's about looking for it. Finding تو وہ ہوتی ہے کہ جو چیز کہیں کھو گئی ہو, یہ آپ کے اندر ہے. Look for it deep and you'll find out کہ پتہ ہے ایک اور چیز, ہوپلیسنس کے اندر ہوپ دکھاتا ہوں. جب بندہ ہوپلیس ہو جائے نا تو اس سے بڑا الارم کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں آنے وہ مقصد تھا, ورنہ وہ ہوپلیس کیوں ہو رہا ہے. جس کام میں جاتا ہے اس کو ہوپلیسنس ہو رہی ہے. So he better understand that this is one of the biggest signs کہ کوئی اور مقصد ہے جو کہ مجھے کرنا چاہیے, میں اس لائف میں مجھے ہوپلیسنس نظر آ رہی ہے. اس کو تھوڑا سا مزید اگر آپ, جیسے میں بہت بڑی نوکری چیز کرنے کے پیچھے جا رہا ہوں, نہیں مل رہی, ادھر سیاستیں کر رہا ہوں, ادھر کر رہا ہوں, نہیں مل رہی, پھر اور مسائل شروع ہو گئے. So I start getting hopeless. Then I should start to think that, maybe there is something else that I'm supposed to do, because I, like millions and millions of people, are not getting that peak of the capitalistic alpha. کیونکہ وہ ایسا اچھا ایک اور چیز, جتنے بھی بلینئرز ہیں نا اس وقت, ان سے زیادہ ہوپلیس اور ڈپریس کوئی نہیں ہے اس وقت. جب ایک سچن ٹینڈولکر کرکٹ کی پیک پہ آ جاتا ہے نا, اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. چھوٹے پرپز کے نقصان یہ ہوتے ہیں, یعنی there is nothing left. نہ وہ بیچارہ کیا کرے, ڈپریشن کا مریض ہے وہ. ساری عمر جس کام کے لیے لگایا, اس کام کی اختتام اسی دنیا میں ہی ہو گیا. اسلام میں واحد فلسفہ ہے جس کی پرپز کا اختتام اس دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا بلکہ پرپز شروع ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جب وہ مر رہا ہوتا ہے. کیا آپ بتائیں گے کیا کیا آپ نے, پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو, ابھی تک کیا وہاں سے پائپ لگائے ہیں جو صدقہ جاریہ آ رہا ہے. سمجھ رہے. تو اسلام سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. Is this the solution? دیکھیں فلسفے سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. فلسفی کلیئر ہونی چاہیے کہ why, WHY والا, why should I be in this planet at this time in the فلسفی کا تعلق مائنڈ سیٹ, تھنکنگ پیٹرن کے ساتھ. چھوٹا سا بچہ ہے نا مائنڈ سیٹ تو فلسفی کا. فار ایگزامپل میں کیپٹلسٹک ہوتا تو میرا مائنڈ سیٹ ہوتا کہ اپرچونیٹیز نکالیں, کہ کیسے مشہور ہونا ہے, کیسے پیسے بنانے ہیں, ہر جگہ پہ بزنس اپرچونیٹی دیکھ رہا ہوتا. سمجھ رہے, یہ کتنے کا ہے, ان میں سے کتنے پیسے بچا سکتا ہوں میں. ہر وقت فلسفہ کیسے ڈکٹیٹ کرتا ہے آپ کی سائیکالوجی. یہ گلوبل فلسفی ڈکٹیٹس دا لوکل سائیکالوجی, یہ لا ہے. جو بھی گلوبل فلسفی ہوگی وہ لوکل سائیکالوجی کو ڈکٹیٹ کرے گی. سو اگر ویسٹ اس وقت آگے ہے تو امریکہ میں جو بھی چیز ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس جائے گی تو میاں والی اور لیا میں بھی سائیکالوجی چینج ہو رہی ہوگی اس سے کہ ہم نے اب کیسے بہیو کرنا ہے, بیکاز سکسیس اور فیلئر کی ڈیفینیشن چینج ہو رہی ہوگی. So that's where the hopelessness is rooted. Actually that's where hope is rooted. ہوپ بتاتی ہے کہ میں نے اپنا اسٹیٹس اوپر کیسے کرنا ہے, اور وہ اسٹیٹس کا سیروٹونن کیمیکل ہے. آپ کا اسٹیٹس اوپر نہیں جا رہا تو آپ ہوپلیس ہو رہے ہیں, اور اوپر جا رہا ہے تو آپ ہوپ فل ہو رہے ہیں. اور وہ اسٹیٹس کون بتائے گا, سکسیس بتائے گی. سکسیس کون بتاتا ہے, فلسفی بتاتی ہے. اب یہی اگر اسلام میں سکسیسفل ہونا ہے تو آپ کو غریب ہونا پڑے گا. میں نے بھی ایک عربی اسکالر ہیں, ان کی کتاب دیکھی تھی,
صحابی بننے کا طریقہ. اچھا. تو پہلا صفحہ جو ہے نا ہارڈ بائنڈ کور ہے, وہ کم از کم نہیں تو 1200 صفحوں کی کتاب ہے ایک, ٹھیک ہے. میں کھولی اور پہلے صفحے پہ لکھا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ اگلا صفحہ پڑھیں, پہلے جتنا مال ہے نا اللہ کی راہ میں دیکھیے, اور منقولہ بھی غیر منقولہ بھی, اچھا. تاکہ تمہیں پتہ چلے صحابی بننے کا طریقہ تمہیں سمجھ آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو پھر کتاب میں نے بند کر دی کہ صحابی بننے کے طریقے جو ہے نا وہ بڑے مشکل ہیں. تو شیخ بٹ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جب ایک بندہ ہوپ لیس ہو چکا ہے تو اس کا تو دل ہی کچھ کرنے کو نہیں کرتا, تو وہ اسٹیٹ سے کیسے باہر, کیسے اس کو کون کھینچ کر لائے, وہ خود کیسے اپنے آپ کو کھینچے گا اس اسٹیٹ سے باہر؟ کیونکہ ہوپ لیسنس تو نام ہی اس اسٹیٹ کا ہے کہ اس کا کرنے کا ہی کچھ دل نہیں کر رہا, تو اس کو کس طرح سے ریلیجن کو کیسے پڑھے گا, پرپس کو کیسے دیکھے گا, how will he find the drive, to do what you are saying? دیکھیں, there are two what's the word sides of the spectrum. ڈرائیو کبھی زیرو پہ نہیں ہوتی, یا وہ ریٹارڈیشن میں ہوتی ہے یا ایکسلریشن میں ہوتی ہے. یہ سائیکالوجی ہے, جی جی بالکل سائیکالوجی میں. یا وہ مرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا جینے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, وہ کبھی ایسے نہیں بیٹھا ہوتا کہ میں کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. وہ یا مرنے کی دعائیں کر رہا ہے ہوپ لیس بندہ, ٹھیک ہے, یا پھر ترقی کی دعائیں کر رہا ہے. سو اگر وہ نیگیٹو کی طرف جا رہا نا, تو ہی شوڈ اسٹارٹ ریڈنگ تھنگس اگینسٹ اسلام, the arguments against Islam. And then he'll find کہ اتنے کوئی بےہودہ قسم کے arguments نہیں ہوئے. Then he will spin it back. جب جہاز اوپر سے نا کریش ہو رہا ہو نا نیچے, اور اس کا انجن فیل ہوئے ہو, تو اس کو اوپر لے جانے کے لیے نا پائلٹ اس کو نوز ڈائیو دیتا ہے لٹرلی, تاکہ وہ اتنی اسپیڈ پکڑ لے کہ اس اسپیڈ سے اس کو لفٹ دے سکے. تو اس ہوپلیسنس کی وجہ تو اللہ کرے ایسی کسی بھی لیول پہ ایسی ہوپلیس نہ آئی ہو کسی کو, میرا نہیں, میں مان ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ ایک سائیکوپیتھک لیول کی ہوپلیسنس ہے جس کو ریورس پن دیتے ہیں ہم, کہ تجھے بہت نفرت ہو گئی ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا, تو یہ لے یہ آرگیومنٹ سے, تو پھر وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے کہ یار اب یہ تو نہ کرو نا, یہ تو اتنا تو مجھے ہی پتا ہے کہ یہاں پہ اللہ رسول کی بات ٹھیک ہے. تو پھر اس کو پھر خود ہی سمجھ آتا. مگر تھراپی اس کی ہے, اگر مائلڈ لیول کی ہوپلیسنس, تو تھراپی یہ ہے کہ اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ دیں کہ اگر اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پیر دے دی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے بڑے کام کر سکتا ہے. اپنے لیے بے شک کام نہ کروائیں اس سے, ٹھیک ہے, اس کو لوگوں کا کام کروائیں. وہ کیسے ہوگا, اس کو کوئی میڈین لیول کا پرپس دیں کہ کسی ایک بندے کی بہتری کے لیے, کسی بچے کی کفالت کے لیے, یا پھر کسی غریب کے لیے کچھ بنا کے دینا ہے. اپنے لیے کچھ نہ کروائیں اس سے, وہ تو اپنے ساتھ تو اس نے گناہ کرنے کا اور نہ کچھ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. سو جب وہ پرپس ڈھونڈے گا نا چھوٹا, تو پھر اس کے اندر سے اس کو بڑا پرپس نظر آئے گا. ہر دنیا کا پرپس اس ایک ہی فلسفی سے کنیکٹ کرتا ہے آ کے, ٹھیک ہے. اور اگر اس کا پرپس لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی بھلائی اور جو بھی ہے, تو وہ خود اللہ کی بھلائی کی, اللہ کے لیے اپنی بھلائی کی طرف خود کنیکٹ کر دے گا اس کو. شیخ کوئی کیس اسٹڈیز ہیں آپ کے پاس, کوئی ایگزامپلز ہیں کہ لوگ بہت پیچھے سے, اتنی بڑی ایگزامپل ہے. میں آپ کو اپنی لائف کی سب سے بڑی ایگزامپل دیتا ہوں. نورین جہانگیر نام ہے خاتون کا, امریکہ میں ڈاکٹر ہے. وہ میری کولیگ ہے, میں اس کو اسی لیے جانتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. وہ ایک ایسی کمپنی چلاتی ہے جس کا نام ہے ہوپ. اچھا, ٹھیک ہے, ہوپ چیریٹی کی کمپنی؟ نہیں, آپ سوچ نہیں سکتے وہ کیا کرتی ہے. آپ کو جب پتہ چلے گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں کیوں اتنے وثوق سے باتیں کر رہا ہوں اس بارے میں. میں نے دیکھی کم از کم نہیں تو 200 پیشنٹس دیکھے. وہ کمپنی اتنی عجیب سی کمپنی ہے, وہ کرتی یہ ہے کہ وہ تمام ہسپتالوں کو, ڈاکٹر ہے وہ بندی, ٹھیک ہے, تمام ہسپتالوں کو نوٹیفائی کیا اس نے کہ جب بندے کو تم ٹرمینل ڈکلیئر کر دو نا کینسر کے لیے کسی کے لیے, تو اس کو بتانا, ہمیں بتا دینا بس, ٹھیک ہو بس. اور جب وہ لسٹڈ ہوتے ہیں لوگ, اپنے جو اٹینڈنٹ گھر والے ہوتے ہیں, وہ ہوپ کو کال کر دیتے ہیں کہ یار ڈاکٹر ہمیں کہہ دیا اس نے. تو وہ پوچھتی ہے اس کو بتایا تو نہیں, تو وہ کہتے ہیں بتا دیا, تو کہتی ہے پھر میں نہیں کچھ کر سکتی, آپ نے اس کو اندر سے مار دیا. اگر ابھی اس کو نہیں بتایا اور اس کو یہ پتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ اور ڈپریشن میں جا رہا ہے اس وجہ سے, تو میں اس کو بچا لوں گی. تو جب ڈاکٹر کہتے ہیں نا سال ہے اس کے بعد مر جائے گا, تو اس کا ٹارگیٹ ہے اس کو وہ 2 سال کر کے بتاتی ہے. اچھا, اگر ڈاکٹر کہتے ہیں 1 سال تو وہ 10 سال, اس کا ٹارگیٹ ہے 100% انکریمنٹ دینا. وہ کرتی کیسے, وہ سائیکالوجی کی وہی والے کیمیکل کے ساتھ کھیلتی ہے جو ہم نے اس کو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا. شی گیوز
goes to the profile of the patient کہ اس کے شوق کیا تھے. کسی کو گارڈننگ کا شوق ہے تو پھر وہ کرتی کیا ہے, بہت مہنگا کیا نام ہے یہ پروڈکٹ ہے اس کا, she charges a lot of money but she doesn't spend it on her own self کیونکہ وہ آپ کو پتہ چلے گا پیسے کیوں لیتی. اس پیشنٹ کی پروفائلنگ میں دیکھتی ہے کہ اس کے شروع کے کیا شوق تھے جو بیماری کی وجہ سے اس نے چھوڑ دی ہو. اس شوق کو سمجھ لیں, اگر گارڈننگ کا شوق ہے نا تو وہ پراپر ایک بڑی سی زمین خریدے گی, اس کے اندر پھر تھوڑی سی کام شروع کرے گی, اور اس کی فیملی اس کو کہے گی یار ہم نے تجھے رجسٹر کر دیا ہے ایک ایسے جگہ پہ جہاں پہ وہ گارڈننگ کا نا کام نہیں سے ہو رہا. اب اس کو نا 2-3 سال لگیں گے وہ پورے علاقے کو سیراب کر کے گارڈن پورا کرنے میں, مگر وہ پرپس سیٹ کر لیتا ہے, اور پرپس سیٹ ہوتے ہی سیروٹونن ٹریگر ہو جاتا ہے, اور سیروٹونن از دی بگیسٹ ہیلر. ٹھیک ہے, جیسے وہ قریب جا رہا ہوتا ہے اور وہ ہیل ہو رہا ہوتا ہے. She has saved 71% of her patients which were declared سال ہے 6 مہینے. تو سوچے تو صحیح, by giving them a purpose, by just triggering the purpose chemical. اگر ہمارا سب جانوروں کا اور انسانوں کا ایک کیمیکل ہے, اور اگر ایک ہی اللہ سے کنیکٹ ہو رہا ہو تو پھر تو کیا ہی پرپز ہے نا. اتنے چھوٹے سے پرپز سے بندے بچ جاتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو ہم کہاں سے بچ جائیں گے. پاکستان میں کچھ ایسا نہیں ہو رہا شیخ, یہاں پہ کوئی کر نہیں رہا اس پہ کام, جیسے ہوپ کا آپ نے بتایا. ہم کر رہے ہیں نا, ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا ہے, ہوپ کا پروگرام ہے. انشاءاللہ ارادہ تو ہم رکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اسپیشلی اولڈ پیپل, میں اولڈ ایج ہوم میں گیا شیخ, تو وہاں پہ بہت ہوپ لیسنس ہے. لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, مطلب بیچارے جو زندگی سے ہارے ہیں, اولاد کے ہاتھوں تنگ, اور کوئی بیوی کے ہاتھوں تنگ, کوئی کسی کو بہت بڑا مالی نقصان ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا. آئی تھنک کہ یہ میرا مطلب پرسنل ویو, آپ اس کو کریکٹ کیجیے گا, کہ جتنا دنیا سے زیادہ اٹیچ ہوں گے آئی تھنک دنیا اتنی ہمیں ٹینشن دے گی. اٹس آل اباؤٹ دا فلاسفی, وہی جو آپ نے فلاسفی کا ورڈ یوز کیا, اور مائنڈ سیٹ, کہ ہماری فلاسفی کیا ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں, کہ ایکچولی یہ ہے کیا, اس کی نیچر کیا ہے, کیا یہی ہے دنیا. آپ کو کمپیئر کر دیتا ہوں میں. کیپٹلزم کہتا ہے کہ ایکسیس میں نا چیزیں اکٹھی کر لو. سیونگ اکاؤنٹ کا کانسیپٹ کیپٹلزم سے آیا, ورنہ پہلے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کبھی بھی لوگوں نے اپنے گھروں میں ریسورس اکٹھی نہیں کی کیونکہ وہ خراب ہو جاتی تھی. یہ کرنسی کے بعد بھی, کرنسی کے آنے کے بعد بھی فلاسفی واز ناٹ کیپٹلسٹک. People were more towards other people's and their own welfare. Expenditure and expenses were way more than they are right now. Even though poverty has gone very low. In this day and age, people have a lot more affluence than they used to have like 500 years ago. But people were way bigger spenders 500 years ago. They never used to keep. یہ capitalism کا ایک philosophical node ہے کہ جمع کر کے رکھو, کیونکہ اکٹھا کرو گے تو زیادہ ہوگا تو پھر جیتو گے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دیکھو اس بندے کو جو ہمزۃ لمزہ, ٹھیک ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ, ہر وقت گنتا رہتا ہے, جمع کرتا رہتا ہے. کیپٹلسٹ کو ڈائریکٹ پکڑ لیا اللہ نے. ٹھیک ہے, پھر الہاکم التکاثر, تجھے ہر وقت جمع کرنے کی کثرت کی تجھے وہ ہے, دیکھ تجھے قبر نہیں یاد آ رہی. کیپٹلزم کی توڑ 1400 سال پہلے, حالانکہ کیپٹلزم کا نام نہیں تھا اس وقت. تو اللہ جمع مالا وعددہ کے اوپر نا صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ ہم لوگوں کی ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے, اور بینک اکاؤنٹس کے اوپر ہم نے جو چیک اپ لگائے ہوئے نا SMS بینکنگ کے, کتنے پیسے ہیں, کہاں گئے. دس از ناٹ سم تھنگ وچ دا فلاسفی آف اسلام بلیوز ان دی اپوزٹ. یہ جو اولڈ ہومز والی بات ہے نا, یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے اس فلاسفی کا, کیونکہ وہ لوگ ان کے پیسوں پہ بوجھ ہوتے ہیں. صحیح. اور اگر کوئی کہنا میرے ٹائم پہ بوجھ ہوتا ہے, ٹائم کہاں لگا رہا ہے نوکری پہ, تو بھائی تیرے پیسوں پہ ہی بوجھ ہے نا تیرا بوڑھا باپ. ٹھیک ہے, تو ان کی اپنی یہ پرورش ہے. ان لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا ہوں جن کے حادثے میں بچے مر گئے اولڈ ہومز میں, جن کے بچوں نے انہیں گھر سے نکال دیا نا, وہ فلسفائی کیپٹلزم کا دیں گے تو پھر پھل بھی ایسے ہی کھائیں گے نا, ایسا بیج بوئیں گے. تو ہم جیسے بندوں کے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ جتنے اولڈ ہومز میں لاوارث یا ورثاء نے پھینکے ہوئے جو بزرگان ہیں, ان کو ان ہوپلیس لوگوں کو کنیکٹ کریں ان کے ساتھ, کہ چل تجھے پرپس دیا, سمجھ رہے کہ تجھے اپنے پہ رحم نہیں, اس پہ تو رحم کر دے کہ بیچارے کیا حال ہے. تو کس طریقے سے جب تک وہ بزرگ زندہ ہے نا تب تک اس کے اندر کیمیکل بیلنس ٹھیک ہو جائے گا. یہ کنیکشن چاہیے نا, جو کہ افسردہ نوجوان ہمارے ہیں ان کو لاچار بزرگان سے کنیکٹ کریں, تاکہ
تاکہ ایک ایکویشن بیلنس ہو گیا. تمہارے پاس جان ہے مگر تمہاری دماغ خراب ہو گئے ہیں, ان کے پاس جان ہی نہیں ہے مگر دماغ ٹھیک ہے. شیخ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے ریلیشن شپس کے اوپر. بہت بڑی وجہ لوگوں کے ڈپریشن کی اور ہوپ لیس ہونے کی وہ یہ ہے کہ کوئی چھوڑ جاتا ہے انہیں, they get used, abused, they get dumped. خواتین اگر ہوپلیس ہو رہی ہیں نا تو میں سمجھ سکتا ہوں اس کیس میں. مرد لڑکی کو طلاق دینے کے بعد ہوپلیس ہو رہا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. نہیں, مرد بھی آج کل بڑے ہوپلیس ہیں. مطلب طلاق نہیں, جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں, کسی سے دل لگا لیتے ہیں, اس کے بعد شادی نہیں ہو پاتی, یا جو ہے وہ بات نہیں بن پاتی, یا کوئی چھوڑ جائے آپ کو. کیا ہوپلیسنس میں کیا کہ ابھی کوئی لڑکی دنیا میں لڑکی نہیں ملے گی مجھے, یہ ہوپلیسنس ہے. یس یس, یہ ہوپلیسنس ہے, یا اسے کہنے کے ایک ڈپریشن ہے کہ اب میں دل کبھی نہیں لگاؤں گا, کیونکہ دل جب لگایا تھا تو تب وہ صلہ نہیں ملا. ٹھیک ہے, میں ایگری, کبھی نہ لگائیں پھر دل. ہاں ایگری, مت لگائیں پھر. پتہ ہے پری میرٹل جو ہے نا, چونکہ میں کیمیکل سائنس پڑھتا ہوں اور آپ کو نہیں پتا کتنی ڈیپ پڑھتا ہوں, یہاں تک کہ اتنی ڈیپ پڑھتا ہوں کہ میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں ایویڈنس کے ساتھ کہ زیادہ تر امریکن نیورو سائیکالوجسٹ صرف خرافات بک رہے ہیں اباؤٹ دا انر انیٹمی آف دا ہیومن برین. کچھ ہی ہیں جو کہ اس نہج پہ ہیں کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں اصل میں. سو میں آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں, پتہ نہیں کیوں اس پہ جریدے نہیں لکھے گئے امریکہ میں کہ جو پری میرٹل ریلیشن شپ ہے نا, یہ آپ کی پوسٹ میرٹل ریلیشن شپ کے انورسلی پروپورشنل ہے. انورسلی پروپورشنل کہ اگر آپ کا بڑا اچھا افیئر چل رہا ہے نا تو شادی اتنی تباہ ہوگی آپ کی. اوکے, کیونکہ آپ نے جو ڈوپامین سینٹر ڈائلیٹ کر دیے نا پہلے سے ہی, وہ شادی کے بعد اتنی ڈوپامین پروڈیوس نہیں کر سکتے. اوکے, یہ ایک سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں نے بول دی ہے, مگر میں آپ کو آسان سی بات بتا رہا ہوں کہ نہیں, میں زیادہ آسانی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے پھر بھی سائنس ہی کھولنی پڑے گی مجھے. مگر جو شادی کے بعد آپ کے معاملات رہنے ہیں نا اپنی بیوی کے اور بچوں کے ساتھ, جو بھی آپ کے ازدواجی نجی معاملات سے لے کے فائنینشیل اور معاشی اور معاشرتی معاملات ہیں, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ اسپن کے ہوتے ہیں. اس میں نہ آپ اپنی بیوی کو نہ بیوی آپ کو وہ اٹینشن اور سیٹسفیکشن آف دیٹ فیسینیشن دے سکتی ہے. تو انسان پھر جس اسپیڈ سے ٹرین آ کے ہٹ کرتی ہے نا نکاح نامے کے فوراً بعد 3-1 مہینے کے بعد وہ ٹرین کو کوئی اسٹیشن ہی نہیں ملتا کہ کہاں رکیں بھائی, کوئی پیسنجر ہی نہیں ہے, وہ نوکری پہ گیا ہوا ہے, یا پھر اس کے اور مسئلے ہیں, یا بیوی کو بچوں کی ٹینشن ہے, یا ساس کو یا سسر کو خوش کر رہی ہے, یا پھر یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے. You will have to understand that as soon as you get married to your girlfriend, your dopamine center will get that dopamine which you required. Now you will not get that girlfriend anymore because you already have it. Okay, once you have that girlfriend, then your dopamine center will dilate more than what the girlfriend did. That's why you need another girlfriend now. So 2 girlfriends are going to give you that dopamine. Hence the illicit relationship. Yeah, infidelity. اور یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پری میرٹل ریلیشن شپ کازز ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ. یہ باقاعدہ سائنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. A premarital relationship is bound and scientifically evident to give you post-marital affairs. So, کیونکہ آپ خود سوچیں نا, آپ ایک سینٹری ڈائلیٹ ہو گیا, اس کو اتنی ڈوپامین سے تو سیٹسفیکشن ہی نہیں ملنی, اور تو مل گئی اب تو. So the conquest of that relationship was not about getting the woman. ڈوپامین کی شیخ آپ نے بات کی, ڈوپامین سینٹرز کیا ہوتے ہیں, یہ تھوڑا سا ٹرمینالوجی. وقت کم ہے, یہ لمبا لیکچر ہے, مگر یہ اتنی سی بات بتاؤں, اس کے 5 سینٹر ہیں ڈوپامین کے. ان میں سے ایک سینٹر ہے سینٹر آف اکمپلشمنٹ کا, کہ کوئی چیز پروسیس شروع کیا وہ ختم ہو جائے نا. سینٹر کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ ڈوپامین کے سینٹر تو نیورونز میں ہوتے ہیں, ان کے کوئی مسکولر سینٹر نہیں ہے. سو نیورونل سینٹر ہیں سارے, سیروٹونن کے بھی نیورونل ہیں, مگر سینٹر ہوتا کیا ہے, وہ ایک پیالہ ہے جس میں بس وہ پیالہ کھلتا ہے تو دماغ کہتا ہے یہ کام کرنا ہے, وہی پیالہ کھل گیا, اس میں پانی جاتا ہے تو پیالہ بند ہو جاتا ہے. جب اچیو کر لیتے ہیں وہ چیز. ہاں, فار ایگزامپل میں نے کار سروس کروانی ہے اپنی, ٹھیک ہے, تو ڈوپامین سینٹر کھل گیا, اگر پاسبل ہے تو. اگر کار واش ہی کوئی نہیں ہے تو خود دھونی پڑے گی,
تو جیسے ہی وہ گاڑی کار واش کی مجھے پتا ہے قریب تو میرا ڈوپامین سینٹر کھل جائے گا. جو چیز پاسبل نہ اس پہ ڈوپامین سینٹر نہیں کھلتا. تو جیسے ہی آپ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ میں ہوتے تو پاسبلٹی تو ہوتی ہے تو وہ لڑکی, ٹھیک ہے, شادی تو ہو سکتی ہے کسی نہ کسی تو لڑکی سے ہی ہونی آپ کی, تو پاسبلٹی ہوتی ہے سینٹر کھل جاتا ہے آپ کا. جیسے ہی شادی ہوتی ہے نا آپ کا ڈوپامین مل جاتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی ڈوپامین ملتی ہے اس پیالے میں تو وہ اصل میں شیشے کا پیالہ تو ہے نہیں, تو جیسے ہی وہ فل ہوتا ہے وہ اپنا سائز بڑھا لیتا ہے. اب اس کو وہ خاتون ڈوپامین اتنی دے ہی نہیں سکتی کہ وہ اتنی خاتون ہے جتنی وہ پہلے تھی, لیکن سینٹر بڑھ گیا, سینٹر کا سائز ہی بڑھ گیا. اب مسل کو پریکٹس کریں گے تو مسل بڑھ جائے گا نا. تو بالکل اس طریقے سے سینٹر کا ٹیشو ہے, سینٹر اصل میں ٹیشو ہوتے ہیں نا, وہ ٹیشو بڑھتا ہے جب, تو اب وہ لڑکی بیچاری جتنا مرضی بند تھن لے وہ رہتی تو وہی لڑکی ہے, ٹھیک ہے. اور یو بیٹر انڈرسٹینڈ, آئی سی دیٹ ا لاٹ. پاکستان میں بھی میں نے بہت میرے اپنے جو ہے نا جن لوگوں کے ساتھ میرے اس طرح کے ٹریننگ اینڈ کوچنگ میں کر رہا ہوں, دے کیپ ٹرائنگ ا لاٹ آف میوٹیٹڈ ٹیکنیکس کہ اپنی بیوی کو اور شوہر کو حلیے بدل رہے ہیں کہ کس طریقے سے کہ سم ویریشن شوڈ کم ان. اور تھراپسٹ ان کو, سائیکالوجسٹ 2 نمبر سائیکالوجسٹ ان کو بتا رہے ہیں کہ یار اسٹارٹ پریٹینڈنگ دیٹ ہی از سم ون ایلس, یو نو. دس از سچ اے, یہ ہوتا ہے پھر غلط فلسفے کو پکڑ کے جائیں تو پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. سو اٹس اے بگ پرابلم اینڈ دس از وائی آئی ایم ٹیلنگ یو. پھر اس کا مطلب ہے کہ ڈوپامین کا تعلق ایڈکشن کے ساتھ ہے, جو جی 100%, یا ہر ایڈکشن کا تعلق ڈوپامین کے ساتھ ہے, جو کہ سیلفش لیول پہ ایڈکشن ہو. کسی کو کسی کی ہیلپ کرنے کی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے عادت نا, وہ آکسیٹوسن کی ایڈکشن ہے, وہ ڈوپامین کی نہیں. Can we say کہ sin leads to hopelessness? کیا sin کا تعلق ہوپلیسنس کے ساتھ ہے؟ نہیں. Okay. No. Not that I know of. واللہ عالم. لگتا نہیں ہے سائیکولوجیکلی. Okay. کیونکہ سینر جتنے ہوپ فل ہوتے ہیں نا وہ تو ایک سائیکوپیتھک لیول پہ خوش رہتے ہیں کیا ایک بندہ اور مار دیا, کیونکہ وہ سن طرح طرح کے سن ہیں. کچھ ایسے سن ہیں جو کہ سیلفش لیول کے اوپر آپ نے پورے کرنے ہیں, کچھ ایسے سن ہیں جو کہ کمیونل لیول کے اوپر آپ نے پورے کرنے ہیں. جیسے اب اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ہوپلیس بالکل بھی نہیں, تو وہ ہزاروں مسلمان مار رہا ہے, ایکچولی از ویری ہوپ فل. So it's not a simple. دیکھیں corrupt philosophy leads to corrupt psychology. So hopelessness جو ہے نا basically psychological state of mind ہے. اس کا مطلب ہے philosophy کی عدم موجودگی ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے, یا پھر غلط philosophy کے اوپر وہ ایسی منزل اس نے کا تعین کر لیے جو اس philosophy کے اندر اچیو ہی نہیں ہو سکتی زیادہ لوگوں کی. کیپٹلزم کے الفا صرف 1% آف دا ہیومن بینگز ہیں, تو اس کا مطلب ہے 99% نے وہ الفا اسٹیٹس لینا ہی نہیں, تو ہمیشہ ڈپریسڈ ہی رہیں گے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ اتنا ڈپریس ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک خوبصورت سا کیپٹلزم کا تحفہ ہے, جو کہ بائی دا وے یہ مسلم ایویڈنس نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو, یہ امریکن ریسرچ چیزیں ساری, کہ the higher you go in SEC the more depressed you're gonna be. تو یہ تو خوبصورتی اللہ تعالیٰ کے نظام کی ہے, ان کو پھر بھی اللہ نہ نظر آئے. Just some final few questions کہ how to change this philosophy, what should be done, کس طرح کور کو جا کے ہم کیسے ہٹ کریں گے. دیکھیں فلاسفی بدلنے کے لیے نا پرابلمز دیکھنی پڑتی ہیں, یہ بیسک فارمولا ہے فلاسفر بننے کا, فلسافیکل کانسٹرکٹ کا. Look at the problem of your own self, you'll find a lot of reasons. Look at the problem of your community, you'll find a lot of reasons. Then when you start to look at the problem of the human beings, then you'll see philosophy. کہ کوئی philosophical gap ہی ہے, کیونکہ ہر جگہ کی اپنی اپنی پالیسی پلاننگ اور وہ ہوتا ہے, مگر philosophy سب کی کسی نہ کسی جگہ پہ آگے ایک ہی ہو جاتی ہے. So when you want to see philosophy, you have to see the solutions of the big problems that bother you. Once you know کہ یہ مسئلہ آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ کو آنسو آتے ہیں اس بارے میں سوچ کے, تو پھر آپ کو خود ہی فلاسفی کی طلب ہو جائے گی اور پھر آپ کو مل جائے گی. اگر آپ کو لوگوں کے مسئلے سے ان کے آنسو نہیں آ رہے تو اپنے قریبی لوگوں کے مسئلوں کے تو دیکھ کے آنسو آئیں گے. Then you will find out کیا I need to be a problem solver. Then you will find out کہ someone is giving you a solution. Some philosopher will have a solution. Then you will try and apply that and you will find out that no, this is not going to work. And then you'll find another philosopher who's going to be arguing against that. One,
کرتے کرتے آپ تھرو دس کورس حضرت سلمان فارسی والا معاملہ ہوگا نا, you will keep searching from one tree to the other and then be like, dude, we don't have your answers, but there's a guy who's going to give you your answers. You know, this is what Abu Dharr went through, Abu Dharr Ghafari radiallahu anhu, Abu Salman Farsi went through this. They were looking at the biggest solutions of the problems, and once they found them, they were like, इसके पीछे तो why का फैक्टर ना, क्यों वाला फैक्टर है फिलॉसफी में. So इस तरह मिलेगी. Okay. शेख, मेटाकॉग्निशन एक टर्म मैंने पढ़ी थी, you know, thinking what to think, is this what it means? Yeah. तो उसकी क्या अहमियत है, मतलब क्या ये होपलेसनेस का सॉल्यूशन है, थिंकिंग व्हाट टू थिंक? It is. और यही है सॉल्यूशन, नहीं तो कॉन्शियस सर्चिंग. ओके. कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं उसका एंड क्या है, समझ आई? उससे आपको सोच की पूरी लड़ी नजर आना शुरू होती है कि एंड क्या होगा उससे. सी द एंड. या सो वंस यू सी द एंड एंड यू फाइंड आउट कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है सोच की. अच्छा, मुझे याद है स्टीवन कोवी ने एक हैबिट रखी है, कीपिंग द एंड इन माइंड, वो 7 हैबिट्स, समथिंग लाइक दिस. तो वो यही चीज है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट देखें, तो उसको आपको उसकी वैल्यू खुद ही नजर आ जाएगी, ये करना भी चाहिए कि नहीं. ओके. या फिर कैसे करना चाहिए. अगर वैल्यू नजर आ गई है तो फिर कैसे करना चाहिए. पर्पस क्लीन्स द ट्रैवलर, याद रखिएगा. पर्पस क्लीन्स द ट्रैवलर. पर्पस खुद ही साफ करता है अपने मुसाफिर को जो उसकी तरफ आ रहा हो. अगर पर्पस गंदा है तो वो गंदा करना शुरू कर देगा. पर्पस साफ है तो फिर, फॉर एग्जाम्पल मैंने जी रिलीजियस स्कॉलर बनना है, तो रिलीजियस स्कॉलर पर्पस बन गया मेरा. अब ये छोटा पर्पस है, क्योंकि किसी वजह से रिलीजियस स्कॉलर बनना है ना, तो वो वजह पर्पस होनी चाहिए. मगर समझ ले, मैं रिलीजियस स्कॉलर बनना है, तो अब मैं उठूं बैठूंगा तो फिर मुझे सिगरेट छोड़ने पड़ेंगे, मुझे इधर उधर की ये जो कैजुअल गपशप है वो खत्म करनी पड़ेगी, फिर मुझे अपना लहजा दुरुस्त करना पड़ेगा, ऑल फॉल बकने से पहले 2 दफा सोचने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. या वो खुद ही शुरू हो गया. बिकॉज द पर्पस इज क्लियर, देन यू स्टार्ट टू क्लीन योर ओन सेल्फ. द पर्पस क्लीन्स द ट्रैवलर हु इज ऑन द जर्नी टुवर्ड्स इट. सो और पुट फिल्थ इन इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बहुत पैसे बनाने हैं पर्पस, तो फिर हर चीज करूंगा मैं. और लोग करते हैं, जस्टिफाई करते हैं इस बात को कि यार पैसे बनाना तो फिर ऐसे ही बनेंगे. मैंने उस दिन टीवी पे सुना है मलिक रियाज साहब कि जिसने ये समझ लिया कि लोग रिश्वत नहीं लेते, उसने पाकिस्तान में बिजनेस नहीं किया कभी. समझे? एंड आई वाज लाइक, या ही इज राइट. इसका पर्पस क्लियर था, तो पर्पस क्लियर हो तो फिर बंदा फिर सब कुछ छोड़ देता है कि बाकी सब कुछ और पर्पस ही है. जिसका पर्पस अल्लाह हो उसको फिर सब अलग पता जाता है कि कब कहाँ पे क्या चीज नहीं कर सकते हम. तो आज की जो डिस्कशन में क्रक्स है शेख, वो one word only I think defines everything: purpose. Yeah, 100%. पर्पस चाहिए हमें, पर्पस ढूंढना पड़ेगा. पर्पस फिलॉसफी के थ्रू, पर्पस आपको फिलॉसफी देगा, फिलॉसफी आपको कॉम्पिटेंस की हायरार्की दे देगी. ठीक है, जर्नी होती है ना कहाँ से पहुंचना. और उससे बाद आपको ये भी समझ आ जाएगी कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की जो उनके अपने बारे में हदीस है ना, उससे समझ आएगी कैसे हायरार्की कल सेट होती है, मकाम महमूद क्या है, समझ आ जाती है क्या पीक ऑफ द पीक क्या होती है. और फिर उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने खुद बताया. उम्मत की कसरत क्यों चाहिए थी, हमारे वो कोई फैन क्लब थोड़ी है वहां पे. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो हमारी बेहतरी के लिए कहा है ना कि उम्मत की कसरत करो. सो खुद सोचें, अल्लाह ताला ने मकाम महमूद देना है, उसके क्या क्राइटेरिया सेट किए हुए थे, क्या पर्पस सेट हुआ था अल्लाह के. और मकाम महमूद कोई वो वाला टाइटल नहीं है कि जिसके कोई नाउज़ बिल्लाह ऑटोग्राफ मिलते हैं. अल्लाह ताला के सबसे करीब मकाम है, इसलिए वो पर्पस था. सो दिस वाज सच अ black and white crystal philosophy which connects every single human being under it. कैपिटलिज्म तो गुरबा का कोई फिक्र ही नहीं करता ना, बल्कि वो कहता है कि उस्ताद ये तुम्हारे ऊपर बोझ है. इसीलिए तो ओल्ड होम शुरू हुए कि यार ये तो वीकनेस है तुम्हारा, कैंसर है, निकालो इसको. So you need a philosophy which is going to get you your purpose the finest way, and then philosophy is going to give you the pathway to the competent level. And once you competence level पर चलेगा तो उसके लिए पता चलेगा कि नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी फिर. तो इसीलिए इल्म हासिल करना सबसे पहले का, वो अंदर आग लग जाएगी. हाँ, पर चाहे कैपिटलिज्म ही हो, नॉलेज तो आपको फिर भी लेनी पड़ेगी. उसके बगैर तो कोई भी पर्पस पूरा नहीं होना. ठीक है, हाउ द हेल एम आई गोना मेक सो मच मनी इफ आई डोंट नो हाउ टू, सो दिस इज इस्लाम वाहिद चीज है जो नॉलेज से स्टार्ट करता है.
कैपिटलिज्म नॉलेज पे एंड करता है, सोशलिज्म भी नॉलेज पे एंड करता है, ठीक है. दिस इज माओइज्म, नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं रखता, स्किल की वैल्यू देता है. You have to understand that. पर्पस जब मिल जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगी सारी इंसान की, क्योंकि डायरेक्शन सेट हो जाएगी. टेंशन आएगी आपको, टेंशन का, लेकिन रिएक्शन आपका पर्पस बताएगा. अली ने दिया ना रिएक्शन, क्या चुप कर यार, कोई टेंशन शुरू हुई यार. समझ रहे? ये तो इंसान के डिजाइन में ना, कुर्राए अर्ज के ऊपर इंसान को पेन के लिए भेजा गया है. अगर उसको कोई पेन नहीं है तो मौत का पेन उसके सर पे हर वक्त है. ये तो हो ही नहीं सकता ना. अल्लाह ताला ने कह दिया तो ये तो इससे कम तर जगह तो मैंने कभी बनाई नहीं. इसकी अगर औकात मच्छर के पर की भी होती तो फिर मैं देखता कौन क्या करता है. ये तो अल्लाह ताला ने कहा. ये तो हमने को पाकिस्तानी फिलॉसफी है कि अल्लाह के नबी के लिए दुनिया बनाई थी. अस्तगफिरुल्लाह. अल्लाह ताला उसको धुतकार रहे हैं. हमने कहा नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज बनाई अल्लाह. सो ये फलसफा दुरुस्त करें. दुनिया गटर है और इसके अंदर से हमने कपड़े बचा के निकलना है बस. तो गटर में तो तकलीफ होनी ही होनी है ना. बिल्कुल ठीक. Okay, this changes everything then. Yeah. जब perspective change हो. Philosophy है ना. Yeah. Philosophy is by the way the perspective. इसको हम perspective कहते रहते हैं ना. वो फलसफा है कि किस कहाँ से देख रहे हो इसको. So once you see that, then you find out that this was it's a painful journey, but at least it's simple. Right. और by the way जाते हुए कोई हदीस सुनाओ. अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा क़यामत वाले दिन हश्र के मैदान में लोग अपना सर जमीन पे मार के पटकेंगे कि अल्लाह तूने हमें दुनिया में मुसीबतें क्यों नहीं दी. आप में फायदे नजर आ रहे हैं मुसीबतों के. बिल्कुल सही. फलसफा दोनों जगह पे देखें कितना कनेक्टेड, क्लियर और सिंपल है. और हज़रत उस्मान कहते हैं इसको 1 साल तक किस पे कोई मुसीबत नहीं आई, समझ ले कि अल्लाह से सख्त नाराज है. तो ये तो हम किसी और ही दीन में पहुंच गए ना कि आसानियां ढूंढ रहे हैं, उस पर हदीसें फिट करके बैठे होते हैं. बिल्कुल सही. लिटरली शेख बहुत ही मुझे माशाल्लाह मजा आया आपकी बातें सुन के. और जज़ाकल्लाह खैर सर. मेरा खुद कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह. और आई एम वेरी मच होपफुल के ऑडियंस का भी इंशाल्लाह क्लियर हुआ होगा. बड़े काम, बड़े काम. हाँ, पर्पस इज बड़ा काम. हम्बल की ना एक और बात बता दूं. इमाम शाफई ने हम्बल को घर से एक ही दफा मिले दोनों. जब इनके घर से रुके हुए थे, वापस जाते ही उन्होंने खत लिखा कि मुझे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की ज़ियारत हुई है. और उन्होंने कहा हम्बल को खुशखबरी सुना दो, अल्लाह बहुत बड़ा काम लेने लगे उससे. और लिया भी, हमें पता है हम्बल से क्या काम लिया. हम्बल की बेटी ने वो खत रिसीव किया था. शी सेड कि अब्बा जी ये देखें उन्होंने क्या खत लिखा. हम्बल ने खत पढ़ा, बच्चों को बुला कर तैयार हो जाओ मुसीबत के लिए. बेटी ने कहा कि इतनी खूबसूरत और मुबारक खबर दी उन्होंने. तो हम्बल ने बहुत ही क्लियर, फलसफा है क्लियर हो तो क्या होता है, फलसफा क्लियर होना चाहिए. कोई झूठी उम्मीदें नहीं बनती. होपलेसनेस में नहीं जाते, होपफुलनेस में भी नहीं जाते. फेक होप ही हदीस है, फेक होप ना बनाना. ठीक है. हम्बल ने कहा कि ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब इंसान से बड़ा काम लेते हैं तो दुनिया उसके ऊपर तंग कर देते हैं. ठीक है. वरना नबी की मोहब्बत ताकि निकल जाए. हाँ, ताकि नहीं टेस्ट क्लेंजिंग हो जाए ना, कि कहीं से भी कोई कसाफत ना रहे उसको. और फिर जो मुसीबत आई हम्बल पे, हम सबको पता है वो 27 महीने रोज का टॉर्चर देखा उन्होंने. और उसी से फौत हुए. और कहाँ से उन्होंने फौत होना. सो बट इससे बड़ा काम लिया अभी तक हमारी रिसेंट हिस्ट्री में. सहाबा के बाद किसी से अगर इस लेवल का काम लिया तो हम्बल नहीं है. सो वो क्या क्लियर फलसफा था कि तैयार हो जाओ अब तो आई मुसीबत. सो अगर पर्पस बड़ा होगा तो तकलीफ आएगी. तकलीफ में अगर आप होपलेस हो रहे हैं तो पर्पस गलत बनाया आपने. तकलीफ में अगर होपलेसनेस आ रही है ना तो पर्पस ही गलत है. क्योंकि इस्लाम तो कहता ही इस्लाम तकलीफ का मजहब है भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं. और अगर किसी भी तरह भी आसानी का मजहब होता तो अल्लाह के नबी पर आसानियां रहती. मतलब आपको बहुत तकलीफ हो रही है, अगर किसी को अपने बच्चे की तकलीफ है, हमें कैसे रोना आता है. नबी की तकलीफ है आज तक किसी ने आंसू नहीं बहाए. उससे ज्यादा तकलीफें काटी किसी ने. आज तक क्रिश्चियनों ने खुदा बना लिया उसको, अपने नबी को, क्योंकि वो झूठी सलीब पे चढ़ा के खुदा बना लिया उसको. हमारे नबी ताए पे पत्थर खा रहे हैं, तीर खा रहे हैं, दांत तोड़वा शहीद हो रहे हैं, मगर हम लोग नहीं, हमें पैसे चाहिए. हमें अगर पैसे चाहिए तो भी कोई और फलसफा है हमारा ना. हमें तो इस्लाम में तो वही मुसीबत आएगी. माशाल्लाह. शेख जज़ाकल्लाह खैर. इंशाल्लाह एक और सेशन ड्यू. इंशाल्लाह सर, कभी भी इंशाल्लाह. अल्लाह ताला आसानी रखे. दज्जालियत, टॉपिक है जरूर. How to be safe. Yeah, and I'm really deep into that research because of this fact finding journey में
آپ سوچ نہیں سکتے دجال کے راستے تک نظر آ گئے الحمدللہ ہمیں اب تو ہمیں پھر بھی پتہ کہاں سے نکلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ امیزنگ. تو یہ آڈینس کو ہم انشاءاللہ ایک تھاٹ دے کے جا رہے ہیں پرپس کے بارے میں کہ پرپس فائنڈ کریں. جتنا بڑا پرپس بنائیں گے اتنا ہوپلیسنس سے انسان جو ہے باہر آئے گا, اتنا وہ بزی رہے گا, اتنا وہ سیلف فلفلمنٹ کی طرف جائے گا, سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جائے گا. اور نیکسٹ سیشن کے لیے انشاءاللہ آپ سب ریڈی رہیں جو کہ دجالیت کے اوپر ہوگا, دجال کے اوپر ہوگا. اینڈ ایز شیخ سیڈ کہ ان کی ایک پوری ریسرچ ہے جو آپ سب سے شیئر کرنا چاہیں گے انشاءاللہ, اور ہم آپ کے کویسچنز بھی لیں گے انشاءاللہ. بٹ ٹل دین اجازت چاہیں گے ہم دونوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر فار بینگ دیئر. کوئی کویسچنز ہو تو کمنٹس میں ڈال دیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. ہمیں چاہیے تھا ہم ابھی کوشچن دیکھ لیتے اور آنسر کر لیتے نا, ہم نے سوچا ہی نہیں. ابھی فی الحال لیکن کویسچنز میرے خیال نہیں ہیں, بس ٹھیک ہے, بٹ انشاءاللہ ڈال دیجیے آپ لوگ وہاں پہ کویسچن. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ نیکسٹ سیشن میں پوچھ لوں. ٹل دین جزاک اللہ. السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.